اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9th کلاس 9th ڈی اور 9th اے۔ اب یہ جو میں آپ کو MCQs کروا چکی تھی، تو یہ جو رہتے ہیں یہ میں ان کی ویڈیو بنا رہی ہوں، کیونکہ یہ پیپر شروع ہو گئے تو پھر میں آپ کو کلاس میں نہیں کروا چکی، تو اس لیے ابھی پیپر میں کچھ دینا ہے، تو اس لیے میں کروا رہی ہوں تاکہ آپ جو ہے اس کو دہرا لینا۔ تو یہ ہے 60 نمبر پہ جو ہے ابتدا اور آغاز ڈیش کے مترادف ہیں۔ ابتدا کا مطلب ہی شروع کرنا ہے، آغاز کا مطلب ہی شروع کرنا ہے، اور اس کا جو صحیح ہے وہ ہے تمید یعنی تمید باندھنا، یعنی کسی بات کے شروع کرنا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے نمبر پہ ہے وہ لفظ جس کے دو مختلف معنی، اس کو ذو معنی الفاظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی لفظ جو ہے وہ ایک جیسے ہوں لیکن معنی مختلف ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں ہار، گلے میں ڈالنے والا ہار سونے کا ہو یا پھولوں کا، اور دوسرا ہار مطلب شکست ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آگے ہے شام میں شام جلد ہو جاتی ہے، اس جملے میں استعمال ہوا ذو معنی ہوا ہے۔ اب جو پہلا شام ہے، شام میں پہلا جو شام ہے اس کا مطلب ملک ہے، ملک شام میں شام جلد ہو جاتی ہے، یعنی مغرب کا وقت جلد ہو جاتا ہے، یہ ذو معنی الفاظ ہے۔ اس کے بعد اگلے نمبر پہ ہے کس جملے میں درست ذو معنی لفظ کا استعمال ہوا ہے، تو یہ ہے مزدور نے ایک ہی بار میں سارا بار اونٹ پر لا دیا۔ مزدور نے ایک ہی بار میں یعنی ایک ہی وقت میں، سارا بار سارا وزن، ان کے معنی اوپر میں نے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سارا بار سارا وزن اونٹ پر لا دیا، یعنی اسی وقت جتنا وہ وزن تھا وہ سارا اس نے اونٹ پر لاد دیا۔ اس کے بعد اگلا ہے آب، ذو معنی لفظ ہے، اس کا ایک معنی پانی ہے اور دوسرا معنی، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں آب و تاب، اس کا دوسرا معنی ہے چمک، ٹھیک ہے۔ آب و تاب ہم کہتے ہیں نا کہ چمک، تو یہ اس کا دوسرا معنی ہے۔ اس کے بعد ہے ارون کا کان کولے کی کان میں جل گیا۔ اب اس میں بھی ذو معنی الفاظ استعمال ہوئے، یہ دیکھیں ذو معنی الفاظ استعمال ہوئے، میں نے سب پہ ٹکیں بھی خود بھی لگائی ہیں اور ساتھ میں آپ کو تفصیل بھی بتا رہی ہوں۔ ارون کا کان یعنی کان پہلا جو ہے جسم کا حصہ ہے، وہ ہمارے جسم کا وہ عضو جس سے ہم بات سنتے ہیں۔ کوئلے کی کان یعنی وہ جگہیں جہاں سے معدنیات نکالی جاتی ہیں، تو اس کو کان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذو معنی الفاظ ہیں۔ اگلے نمبر پہ ہے ہار کا ایک معنی پھولوں کا ہار ہے، دوسرا معنی شکست ہے، یہ بھی میں نے اوپر آپ کو مثال بھی دی ہے، ٹھیک ہے۔ پاگل خانہ، کتب خانہ، کارخانہ قواعد کی روح سے کیا ہے، یہ لائقے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ پاگل ہے، ٹھیک ہے، تو خانہ ایسے گھر کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ پاگل خانہ ہے، یہ کتب خانہ ہے، یعنی جہاں پہ پاگل رہتے ہیں، پاگلوں والی رہنے کی جگہ، کتب خانہ جہاں پر کتابیں ہوتی ہے، کارخانہ جہاں پہ چیزیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آخر میں خانہ لگا ہے یہ لائقے ہیں۔ اگر ایک لفظ کے ساتھ اگر کوئی دوسرا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ اب پاگل کا اور معنی تھا، خانہ لگنے سے اور اس کا معنی جو بدل گیا ہے، اس لیے یہ لائق ہے۔ اس کے بعد اگلے نمبر پہ ہے کہ کن الفاظ میں لائقہ استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھیں لائقہ بعد میں استعمال ہونے والا، کسی لفظ کے بعد جو لفظ استعمال ہوتا ہے اور پھر اس کے معنی بدل جاتے ہیں، اس کو لائقہ کہتے ہیں۔ اب یہ بے بنیاد بھی نہیں ہے، کیونکہ بے بھی جو ہے وہ سابقہ ہے، بے یہ بھی سابقے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے عقل مند اور دولت مند، یہ جو مند دو جگہوں پہ لگا ہے یہ لائقے ہیں۔ اس کے بعد ہے سر بلند، سرفراز اور سرسبز ڈیش کی مثالیں، تو یہ سابقے کی ہیں، ٹھیک ہے۔ سر پہلے میں بھی لگا ہے، بلند کا مطلب اونچا اور سر بلند، ٹھیک ہے۔ اور سرفراز اور سر لگا ہے، اور یہاں بھی سبز اور سر سبز، تو یہ جو ہے سابقے استعمال ہوئے ہیں، پہلے لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلے جو ہے 70 والی، کن الفاظ میں سابقہ استعمال ہوا، یعنی کسی لفظ سے پہلے استعمال ہونے والی لفظ کو سابقہ کہتے ہیں۔ اب علم و ادب بھی نہیں ہے، چلتا پھرتا بھی، یہ غیر مسلم اور غیر حاضر، یعنی غیر جو دو لگے ہیں، غیر مسلم اور غیر حاضر، تو غیر دونوں جگہوں پہ کیا ہے، یہ سابقہ ہے۔ اس کے بعد ہے الطاف حسین عالی میں حالی جو تخلص ہے، یعنی وہ شاعر کا وہ کلمی نام جو اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے اس کو تخلص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علامت اس پہ لگی ہے تو یہ ہمارا خطاب بھی نہیں ہے، کنیت بھی نہیں ہے، اور یہ کیا ہے، تخلص ہے، ٹھیک ہے۔